بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب اللہ پاک کی رحمت سے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں مریم رضا اور آپ کو اپنے چینل مریم رضا ون میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو فرینڈ، آج میں آپ کے ساتھ اسلامک ٹاپک پر ایک ویڈیو لے کے آئی ہوں۔ تھمبنیل میں تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ٹاپک اس کا ہے ہر پریشانی کا گارنٹی کے ساتھ 100% حل۔ چلیں پہلے ہم شروع کرتے ہیں اور موجودہ پریشانیوں کی ایک جھلک دیکھ لیں گے، پھر اس کے بعد پریشانیوں سے بچاؤ کا طریقے بھی دیکھ لیں گے کہ پریشانیوں کو کس طرح ہم ختم کر سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 پہ جو ہمارے پاس جھلک ہے پریشانی کی وہ کچھ یوں ہیں۔ بہت کثیر تعداد میں آج کل کے لوگ ٹینشن اور ڈپریشن کے شکار ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگی ہی کے اندر انہیں اپنی موت نظر آ رہی ہے، اور حقیقت میں وہ نہ جینے میں جی رہے ہیں اور نہ مرنے میں مر رہے ہیں۔ یہ تھا ہمارے پاس پہلا پوائنٹ۔ اب دوسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ قرضوں کے بوجھ میں دبے ہوئے ہونے کی شکایت اور مالی معاملات میں پریشانیاں اور کاروبار کی الجھنیں پیش کرتے ہیں۔ اور نمبر 3 پہ ہمارے پاس ہے ایک بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے کہ جو خود یا ان کے گھر والے، اہل تعلق یا رشتہ داروں میں سے کوئی ایسی ناقابل علاج بیماری کا شکار ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی زندگی کے مزے اور لطف اور چین و سکون بالکل ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ نمبر 4 پہ ہمارے پاس ہے آج کل جدھر دیکھو آپس میں لڑائیاں ہیں، اختلافات، باہمی عداوت، دشمنی، بغض اور کینہ اس کثرت سے پھیل رہا ہے کہ بھائی بھائی کی جان کا دشمن، اور اس کے چین و سکون کی زندگی کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنا اور اس کو نقصان پہنچانے کے لیے مختلف قسم کی تدابیر، سحر اور جادو وغیرہ کو اختیار کرنا، جس کی وجہ سے نہ وہ خود سکون میں رہتا ہے اور نہ اس کے ساتھ رہنے والا اس کا بھائی اطمینان اور سکون کا سانس لے پاتا ہے۔ نمبر 5 پہ ہمارے پاس ہے شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑے اور اختلافات اس کثرت سے ساتھ سننے میں آ رہے ہیں کہ جو ماضی میں اس سے پہلے کبھی نہیں تھے۔ پھر ان کی بنیاد پر ہونے والی طلاقیں اور طلاقوں کی وجہ سے پورے خاندانوں میں سخت قسم کی لڑائیاں، عداوتیں ہو رہی ہیں۔ نمبر 6 پہ ہمارے پاس ہے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ہر صاحب اولاد اپنی اولاد کی طرف سے اس کی بے دینی اور نافرمانی کے سبب پریشان نظر آتا ہے۔ نمبر 7 پہ ہمارے پاس ہے آپس میں لڑکوں اور لڑکیوں کے صحیح جوڑے اور رشتے نہ ملنے کی مشکلات والدین کے لیے ایک ٹینشن اور پریشانی کا سامان بنی ہوئی ہے، اور گھر گھر میں جوان بیٹیاں بیٹھے رہنے کی وجہ سے والدین کافی پریشان اور تکلیف میں نظر آتے ہیں۔ نمبر 8 پہ ہمارے پاس ہے بکثرت یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آپس میں اختلافات اس درجہ بڑھ چکے ہیں کہ ایک دوسرے سے قریبی رشتے کے باوجود نہ صرف یہ کہ بول چال، ملنا جلنا ختم اور بند ہے، بلکہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن کر حقیقی بھائی اپنے دوسرے بھائی کو راستے سے ہٹا دینے کی فکر میں ہیں۔ اور نمبر 9 میں ہمارے پاس ہے قتل و غارت گری اور بے جا ظلم و زیادتی معاشرے میں اس قدر پھیل چکی ہے کہ جو اخبار دیکھو یا جس سے امت مسلمہ کے حالات پر گفتگو کرو تو ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے ہر ساری امت مسلمہ مظلوم ہے۔ نمبر 10 پہ جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ہر طرح مسلمان حکمران ہونے کے باوجود اہل ایمان حضرات ان کی طرف سے تکلیفوں اور پریشانیوں کا شکار ہیں، اور جدھر بھی دیکھو ایسا لگتا ہے کہ وہاں کا امن اور چین، سکون اور اطمینان والی زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ تھی کچھ موجودہ پریشانیوں کی جھلکیں۔ اب آتے ہیں کہ پریشانیوں کو کس طرح دور کیا جا سکے۔ تو نمبر 1 پہ جو ہمارے پاس مشکلات کا حل ہے وہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ کا مطلب تمام گناہوں اور نافرمانی کو چھوڑنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا ہے۔ اگر میں تقویٰ کے بارے میں مکمل ڈیٹیل دینے بیٹھ جاؤں تو ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جائے گی، تو تقویٰ کی بس میں چھوٹے سے پوائنٹ آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ تقویٰ کے لفظی معنی ہیں ڈرنا، بچنا اور پرہیزگاری اختیار کرنا۔ اسلام میں اس سے مراد اللہ کا خوف اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تقویٰ کے حوالے سے بھی ایک بہت اچھی ویڈیو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ تو تقویٰ کے جو معنی ہیں وہ یہ کہ اللہ سے ڈرنا ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے بھی مشکلات آتی ہیں، تو گناہوں سے بچنا ہے اور اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا ہے اور اللہ کے احکام کو بجا لانا ہے۔ نمبر 2 پہ ہمارے پاس ہے پریشانیوں سے حفاظت کے لیے تمام گناہوں سے توبہ۔ کم از کم صبح و شام ایک تسبیح استغفار کی ضرور پڑھی جائے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مشکل دور فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے جس شخص نے استغفار کو لازم پڑھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ہر قسم کی تنگی اور پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اور ہر غم اور فکر سے جو انسان کو پگھلا دینے والا رنج و غم ہو اس سے کشادگی عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے جہاں پر اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ تو آپ نے کثرت سے صبح و شام ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے۔ اب آتے ہیں نمبر 3 پہ، پریشانی میں صلاۃ الحاجات پڑھنا۔ جب کوئی مشکل پیش آئے
یا کوئی اہم معاملہ درپیش ہو یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی ناگوار یا نامواقف حالات ہو تو مخلوق کے دروازوں کو کھٹکانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکائیں، اور اس کے دروازے پر حاضری دینے کی ایک صورت صلاۃ الحاجات والی نماز ہے۔ اور یہ نماز پڑھ کر ہم احکم الحاکمین، جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ، ساری مخلوقات اور انسانوں کے اوپر کنٹرول کرنے والا اور سارے انسانوں کے دلوں پر قبضہ رکھنے والا اور ان دلوں کو جس سمت میں چاہے پھیر دینے والا اس اللہ کے در کو کھٹکھٹاتے رہیں۔ تو صلاۃ الحاجات پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ نے بس یوں نیت باندھنی ہے، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات، اور جو نیت میں آپ جو باقی کے آپ کہتے ہیں وہ سب کہہ کے آپ نے ویسے ہی 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے جیسے آپ عام روٹین میں نماز پڑھتے ہیں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا مانگنی ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ساری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اہم امور درست آنے کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت۔ نماز پڑھنے کے بعد اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر سورہ یاسین شریف بھی تلاوت کر لیں، اور تلاوت کر کے اللہ سے دعا مانگ لیں۔ جب بھی کوئی اہم کام درپیش ہو تو اس کے لیے باقاعدہ طور پر سورہ یاسین شریف پڑھ کر کام کو انجام دیں۔ ہر پریشانی کے لیے وظیفہ، جو میں آپ کو کلمہ بتاؤں گی، اس کلمے کو 100 مرتبہ پڑھ لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی مشکل و پریشانی دور فرما دیتے ہیں۔ بڑی توجہ اور خوب احتساب کے ساتھ پڑھا جائے۔ اس جملے کی فضیلت مشکورہ شریف میں بھی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 قسم کے مشکل دور فرماتے ہیں۔ تو کلمہ کچھ یوں ہے: لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نمبر 6 ہے ہر مقصد کے لیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے جو بھی مسلمان کسی بھی چھوٹے بڑے اپنے مقصد میں اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، رد نہیں فرماتے۔ کسی خاص مقصد کے لیے کم از کم 100 مرتبہ پڑھ لیا جائے۔ نمبر 7 ہے پریشانی میں درود شریف کی کثرت۔ کم سے کم 100 مرتبہ پڑھیں، چھوٹا ہو یا بڑا۔ اگر بڑا ہو درود ابراہیمی تو زیادہ اچھی بات ہے۔ یہ درود شریف کی کثرت کا معاملہ بہت ہی زیادہ مجرب اور بڑا نافع اور مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت مل جانا آخرت کا عظیم خزانہ ہے۔ درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا کی ضرورت بھی اور آخرت کی ضرورت بھی پوری فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نمبر 8 پہ ہمارے پاس ہے صدقے سے پریشانی کا حل۔ اپنی جتنی حیثیت ہو اسی کے مطابق مصائب و حوادث سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقے نکالیں، اور خاص کسی اہم معاملے میں مبتلا ہو تو اس میں آسانی کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت جاری ہے کہ صدقات کے نکالنے سے بیماروں کو شفا بھی ملتی ہے اور آئی ہوئی مصیبتیں بھی ٹل جاتی ہیں، اور بڑے بڑے حالات انسان سے رفع دفع ہو جاتے ہیں، کیونکہ صدقے سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس لیے کسی بھی کام کو کرنے چلو، کسی بھی مشکل میں پھنس جاؤ، کوئی بھی ذہنی ٹینشن یا مسئلہ پریشان کیے ہوئے ہو تو حسب حیثیت سے جتنا ہو سکے اتنا اللہ کے راستے میں خیر خیرات اور صدقہ کر دینا چاہیے۔ نمبر 9 پہ ہمارے پاس ہے ہر قسم کی پریشانی کے لیے ایک قرآنی عمل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کا صحت و قوت کے مطابق اپنے مقصد و ضرورت کو ذہن میں رکھتے ہوئے چلتے پھرتے ورد کر لیا جائے، اور کم سے کم ایک تسبیح ضرور پڑھی جائے۔ ارشاد نبی ہے کہ تم کسی اہم معاملے میں ابتلا کے وقت یہ جملہ پڑھو تو اسی معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفایت کر دیے جاؤ گے۔ مشائخ علماء کا مجرب ہے۔ بعض مشائخ نے اس جملے کے 1000 مرتبہ پڑھنے کو ہر قسم کی پریشانی کا حل بتایا ہے، اور لکھا ہے کہ بڑا مجرب ہے۔ آخری اور اہم بات، جملہ فرائض و واجبات خاص طور پر 5 وقت کی نماز باجماعت اور چند موقعہ کی ادائیگی اور تمام گناہوں سے مکمل حفاظت کے ساتھ ان مذکورہ مال اشیاء پر کچھ دن پابندی سے ہی انشاءاللہ تعالیٰ ہر قسم کی الجھنیں اور پریشانی دور ہوتی نظر آئیں گی۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان مریم رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے ہماری تمام دینی اور دنیاوی پریشانیاں دور فرمائے، آمین۔